بسم اللہ الرحمن الرحیم سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا وأفضلنا وأعظمنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فقال تعالى في مقام آخر والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ومولانا محمد وبارك وسلم عليه انتہائی واجب الاحترام معزز دوستو بزرگو آج سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب آپ کی شان کے بارے میں چند معروضات عرض کرنی ہے دعا ہے اللہ جل جلالہ عما نوالہ مختصر وقت میں کلمات حق کا کہنے کی توفیق نصیب فرمائے سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر قرآن مجید میں بھی فضائل موجود ہیں قرآن کی نظر میں صدیق کیا ہے احادیث طیبہ میں بزبان نبوت صدیق اکبر کیا ہے بزبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صدیق اکبر کیا ہے
اللہ تعالی عنہ کیا ہیں؟ یہ مستقل ایک موضوعات ہیں کہ ایک لمبی فہرست ہے۔ ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چند فضائل جو قرآن مجید میں اور احادیث طیبہ میں ہیں، جو آپ کی خصوصیات ہیں، ان کا تذکرہ کرنا ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غار والی رفاقت کا تذکرہ فرمایا۔ آئیے اٹھاتے ہیں قرآن مجید صدیق اکبر کی صحابیت کے لیے اور آپ کے کامیابی اور آپ کی شان کے لیے مسلمانوں کے لیے تو اللہ کے قرآن کی ایک ہی آیت کافی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر، آپ کے ساتھ اور آپ کے یار ابوبکر کے ساتھ میری مدد ہے۔ جب غار میں آپ پہنچے، ایک لمبا سفر طے کر کے نبوت کا وزن کندھوں پر اٹھا کر، تو جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دور دراز کا سفر نبوت کو کندھوں پر اٹھا کر چلنا کوئی معمولی بات نہیں تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو لے کر غار میں پہنچے، آپ نے غار کو صاف فرمایا، جہاں جہاں پر سانپ کے سوراخ تھے آپ نے وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑوں کے ٹکڑے، حتیٰ کہ آپ نے اپنی پگڑی اتار کر پگڑی کے ٹکڑے بھی ان جگہوں پر رکھ دیے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ جو اس شان والا ابوبکر صدیق، جو اللہ کے نبی آقا دو جہاں کے لیے ذرہ برابر تکلیف کا سوچ بھی نہیں سکتا، اپنی جسم پر تمام تکلیفیں برداشت کر لی، پر آقا پر آنچ نہیں آنے دی، غار میں چلے گئے۔ پھر اللہ کے نبی کے اس یار کی خواہش یہ ہے، آپ کی اللہ کے نبی کے ساتھ عشق یہ ہے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ جب اللہ کے پاک نبی نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، تو کملی والے نبی کی بات کو سن کر محبوب دو جہاں کے اس یار نے فرمایا، اے اللہ کے پیارے محبوب، اگر آپ کو 3 چیزیں پسند تو مجھے بھی 3 چیزیں پسند۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میری پہلی پسند کیا ہے؟ دنیا میں لوگ کوئی کوٹھی کو پسند کرتا ہے، کوئی بنگلہ اچھا بنانا پسند کرتا ہے، کوئی اچھی گاڑی میں سوار ہونا پسند کرتا ہے، کوئی اچھے گھوڑے